ان پہ انہوں نے الزام لگایا تھا ایف آئی آر میں کہ انہوں نے کلاشنکوف اور پیٹرول بموں سے مسلح ہو کر اسلام آباد میں پولیس کی چوکی جلائی، پولیس والوں سے رائفل لیے، پولیس والوں کو زخمی کیا۔ ڈائریکٹ ان پہ انہوں نے ایف آئی آر میں دعوے داری کی تھی۔ آج عدالت نے خود پوری فائل کا ملاحظہ کیا اور پتہ چلا کہ کودا پہاڑ نکلا چوہا۔ آج ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت کنفرم کر دی ہے، اور پولیس کے اس رویے پر کہ پی ٹی آئی کی قیادت کے خلاف جس بے دردی سے اور بے رحمی سے اور جس طرح فراڈولنٹلی یہ ایف آئی آر درج کر رہے ہیں، اس پہ اپنے تعجب کا بھی اظہار کیا اور ناراضگی کا اظہار کیا۔ یہ چیز آج کی یہ بیل کنفرمیشن یہ ان ایف آئی آرز میں ہیں جس میں خان صاحب کی بھی ابھی بیل ہونی ہے، تو لہٰذا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے ایف آئی آر 150 یا 180 لگ بھگ جو درج ہوئے ہیں، ان سب کی یہی حیثیت ہے۔ فالتو طور پہ اسد قیصر صاحب اس روز جو ہیں پشاور میں تھے جس روز 9 مئی کا وقوع ہوتا ہے، انور تاج صاحب جو ہیں وہ شب قدر میں تھے، اور اسی طرح ان تمام کی اور ساری چیزیں، یعنی باقی انسان تو جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن جو سائنٹیفک ڈیوائسز ہیں، سی ڈی آر ہیں موبائل فون کا، یا اتنے بڑے جلسے یا جلوس یا اتنی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، تو کہیں پر تو ان لوگوں کی کوئی کلپ نظر آ جاتی، کوئی ویڈیو بن جاتی، کوئی آڈیو بن جاتی۔ بس جی جہاں پہ بھی ان کو پی ٹی آئی کے لیڈر کا نام ملا ہے، انہوں نے کہیں نہ کہیں ایف آئی آر میں فٹ کیا ہے۔ آج حق کی جیت ہوئی ہے، اور انشاءاللہ سارے کیسز کا یہی اثر ہوگا جو آج انشاءاللہ اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سرخرو کرے گا تحریک انصاف کی تمام لیڈرشپ۔ سر کی بھی خبر تھی کہ آج آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے کے پی میں، مطلب جس طرح کے گھروں پہ حملے ہو رہے ہیں وہ سڑک کی پہ ہو رہے ہیں سر، دیکھیں اس وقت جو وہاں کے پی کے میں جس طرح چادر اور چاردیواری کی مطلب جو اس کی سینٹیٹی ہے وہ ختم ہو رہی ہے، اور چادر چاردیواری کو جو پامال کیا جا رہا ہے، جو کہ پختون ایک تو قانون میں بھی اس کا کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا پختون روایت بھی ہے، کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا کہ کبھی جو ہے نا اس طرح لوگ گھروں میں گئے، لوگ گھروں میں بےعزتیاں ہوئیں، پھر جو ہے نا یہ چھوڑ دے کہ ملازمین تک کو جو نا ٹارگٹ کیا جاتا ہے، رشتہ داروں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، جو انتہائی افسوسناک ہے۔